فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ مائدہ کا یہ حصہ جو ہے آیت نمبر 41 سے لے کر 86 تک یہ اس کا قلب ہے، درمیانی حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ اس میں خطاب تو اگرچہ ہے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن بین السطور میں بٹوین دی لائنز اشارے موجود ہیں، اشارے میں کنائے میں ذکر ہو رہا ہے یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، اور خاص طور پر منافقین کا۔ یہ جو 8واں رکوع اس کا ہے 6 آیات پر مشتمل ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں اب جب ہم نے اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 82 کا مطالعہ بھی جوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنی حمایتی، پشت پناہ، مددگار، دوست، ولی مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ تو میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا اس وقت کہ یہ صورتحال بعضهم اولیاء بعض، نصارہ اور یہود کے مابین یہ دوستی قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود نہیں تھی۔ یہ اصل میں ایک پیشن گوئی ہے جو آج کے حالات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ اس وقت معاملہ یہ تھا۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 82 اسی سورہ مبارکہ کی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے عداوت میں اور دشمنی میں اور بغض میں تو سب سے بڑھ کر ہیں یہودی اور مشرکین، اور ان کے ساتھ مودت میں، نیکی میں، بھلائی میں، نرمی میں تم دیکھو گے ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر کے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں
اور تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو پناہ دی، ہرقل کے پاس حضور کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس کی عزت کی، اکرام کیا، احترام کیا، اور وہ آمادہ ہو گیا تھا۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ حضور کو اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، لیکن اس نے چاہا یہ تھا کہ جیسے تقریباً 250 برس قبل یا 300 برس قبل قسطنطین جو تھا، کانسٹنٹائن ایمپرر، وہ جب عیسائی ہوا تھا تو پوری مملکت روما عیسائی ہو گئی تھی، لہذا ان کا نظام انٹیکٹ رہا، وہی شہنشاہی، وہی بادشاہی، بادشاہ جو کا تم برقرار رہا، چونکہ سلطنت جو ہے وہ پوری کی پوری عیسائی ہو گئی۔ لیکن اب یہ شکل تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جو بھی سردار ہیں، جو بھی اس کے درباری ہیں، جو اس کے سپہ سالار ہیں، وہ قتل آمادہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے حکومت اور یہ تخت و تاج جو ہے اس کی جو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے محروم رہا، ورنہ یہ کہ اس نے اکرام کیا، اعزاز کیا۔ مقوقس شاہ مصر تھا، پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس نے حضور کے نامہ پر جو ہے جو لے کر گئے تھے ایلچی، جو خط لے کر گئے تھے، ان کا بڑا اکرام کیا، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں نے آپ سے بحث و مناظرہ بھی کیا، اس کے بعد اگرچہ مجادلے سے ڈر کر بھاگ گئے، ایمان نہیں لائے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ آمادگی موجود تھی، نرم دل تھی۔ تو یہ صورتحال جو تھی کہ بعضهم اولیاء و بعض، یہ اصل میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے، وہ کہتے ہیں وہ بیس لیس ہے، وہ بے بنیاد ہے، یہ بے بنیاد ہے، تو ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو دوستی آج نظر آ رہی ہے جو یہود میں اور عیسائیوں کے اندر، اور جس طرح یہودیوں کو جو پشت پناہی ملی ہے عیسائیوں کی طرف سے، خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی طرف سے، یہ تاریخ کا ایک بالکل نیا دور ہے، اور یہ اصل میں قیامت کے قریب کے ادوار میں سے یہ دور ہے۔ اسی کے حالات و واقعات کے حوالے سے یہ بات جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ یہودیوں کو ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کا موقع ملا، ان کی ایک ریاست قائم ہو گئی، اور آخری ٹکراؤ جو ہونا ہے وہ یہود کا اور امت محمد کا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہودی جو ہے وہ اس میں استعمال کریں گے بطور اعلی کار عیسائیوں کو بھی، لیکن یہ ہے کہ آخری ٹکراؤ بالفعل در حقیقت جو ہونا ہے وہ سابقہ امت مسلمہ جو معزول شدہ ہے، یعنی بنی اسرائیل، اور جو موجودہ امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے درمیان جو ہے ٹکراؤ ہوگا، آخری فیصلہ کن ہوگا۔ ان کا لیڈر دجال ہوگا، اور ادھر سے لیڈر جو ہیں حضرت مہدی، اور ان کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے در حقیقت آج کے دور کے بارے میں۔ تو اسی میں آگے چل کر کہا گیا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ روگ کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں یا تو نفاق کے لیے، یا نفاق سے پہلے کی ایک پوزیشن ہوتی ہے جسے ہم ضعف ایمان سے تعبیر کریں گے، اس کی میں ابھی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ ضعف ایمان کی وجہ سے در حقیقت پر نفاق کا پودا جو ہے وہ لگتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو اس کو قرآن کہتا ہے مرض، روگ ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ تو جن کے دلوں میں یہ روگ ہے وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ پینگیں بڑھاتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی سے دوستیاں قائم کرتے ہیں، انہی سے توقعات رکھتے ہیں۔ آج پورے عالم اسلام کی جو بھی قیادت ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہیں، بادشاہ ہیں، کوئی اور ہیں، جو بھی ہیں، نام نہاد فرض کیجئے کہ وہ کوئی سیاسی ڈھانچہ بھی بنا رکھا ہو دکھاوے کے لیے، حسنی مبارک کی طرح کا اور ہمارے پرویز مشرف صاحب کی طرح کا، لیکن سب کے سب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہی کے اندر گھسیں، انہی کے جو ہے قریب جائیں، انہی سے دوستیاں کریں، انہی سے توقعات رکھیں، انہی سے مسائل کو حل کرنے کی امید رکھیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں یہ روگ ہے تم دیکھو گے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، وہ کہتے کیا ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ یعنی جو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا افغانستان کے معاملے میں طالبان کے خلاف تو ہم تمہیں پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے،
بمباری کر کے تمہاری ساری جو بھی ترقی یافتہ چیزیں ہیں اور جو بھی انسٹالیشنز ہیں سب کو برباد کر دیں گے، اور تم تہذیب سے یعنی پری سویلائزیشن جو ایرا ہے انسانی تاریخ کا اس میں پہنچا دیے جاؤ گے، اس خطرے کے تحت۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات مشرف صاحب نے کہی، اور پھر اس ملک کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی تائید کی کہ واقعتاً امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ ٹکر لینا یہ تو بڑی حماقت ہوتی، بہت پاگل پن ہوتا۔ اصل میں یہ سارا معاملہ کیوں ہے کہ دل میں وہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ روگ ہے، منافقت ہے، یہ ضعف ایمان ہے۔ اب اسی ضعف ایمان اور منافقت کے پس منظر میں یہ بقیہ 3 آیتیں جو اس رکوع کی ان کا مطالعہ کیجیے، ان میں خطاب بظاہر ہو رہا ہے اہل ایمان سے، یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین سے کہیں بھی ایک جو ہے خطاب یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہوا، یا ایھا المنافقون نہیں آیا، بلکہ اہل ایمان ہی کہا گیا، کیونکہ وہ ایمان کے مدعی تھے، وہ مسلمان تو تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے امامت، حضور کی امامت میں۔ عبداللہ ابن ابی جو ان کا بہت بڑا سردار تھا، سب سے بڑا جو منافق اعظم تھا، وہ تو خاص طور پر پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پہلے بڑھ کر کہتا تھا کہ لوگوں بڑی توجہ سے بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات غور سے سنو۔ یہ سارا جو ان کا ڈھونگ تھا وہ اس لیے تھا کہ انہیں مسلمان تسلیم کیا جائے۔ تو مسلمان تو وہ تھے، جب وہ مرتے تھے، وہ جب تک کہ سورہ توبہ کی آیات میں ہی آ گئی ہیں سن 9 میں جا کر کہ اب اگر ان میں سے کسی کی موت واقع ہو تو اے نبی آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، فلا تصلی علی احد منہم مات، اس سے پہلے تو آپ نمازیں پڑھتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا ہے آپ نے، لہذا اس اعتبار سے غور طلب بات ہے کہ خطاب جو ہے یہاں بظاہر ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن مخاطب اصل میں کون ہے؟ وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو نصارہ اور یہود کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے دوستیاں بڑھانے اور پیگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ، تو عن قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیے، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ رد کر دینا، کسی چیز کو لوٹا دینا۔ آپ نے مجھے ایک آفر کی، میں نے لوٹا دی، نہیں، یہ رد ہے، رد کر دیا، بات کو رد کر دی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ نے دعوت رد کر دی، کفر کیا، نہیں ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اسی سے باب افتعال بنا ہے ارتداد۔ ارتداد کے معنی خود پیچھے ہٹنا، خود پیچھے ہٹنا۔ رد کے معنی کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی چیز کو پیچھے پھینک دینا، اور ارتداد کے معنی ہے خود پیچھے ہٹنا۔ یہ ارتداد جو ہے، ایک تو اصطلاحی طور پر ارتداد اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، مرتد ہو گیا۔ یہ تو قانونی طور پر کھلم کھلا ہوا، قانونی طور پر ہوا، اور اسلامی شریعت میں اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے، مرتد کی قتل کی سزا ہے۔ لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن میں ہوتا ہے، درجہ بدرجہ پسپائی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اصل میں منافقت کی جو مختلف، میں نے آپ کے سامنے مختلف اوقات میں جو اس کے مدارج بیان کیے ہیں، کہ ایک تو یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ منافق 2 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک منافق وہ جو ایمان ہی لاتا تھا دھوکہ دینے کے لیے، اسے معلوم تھا جب کہ وہ ایمان لایا کہ میں ایمان نہیں لا رہا ہوں، میں تو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے وہ مسلمانوں میں جاسوس ہو کر رہنا چاہتا ہے، اب وہ مسلمانوں میں مسلمان بن کر رل مل کر رہے گا، مل جل کر رہے گا، تبھی تو ان کے راز ملیں گے۔ تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، جھوٹ موٹ کا، اسے معلوم ہے کہ میں اسلام نہیں لایا ہوں۔ ایک تو منافقی ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ واپس چلا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک منافق وہ ہوتا تھا جو ایمان تو لاتا تھا سچائی کے ساتھ، اسے اسلام اچھا لگا، اسلامی تعلیمات اچھی لگیں، دل کو لگی بات عمدہ ہے، دل گواہی دیتا ہے، عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، منطق بھی اس کے ساتھ ہے، فطرت بھی اس کے ساتھ ہے، بات مان لی۔ اب ماننے کے بعد مطالبات شروع ہوئے۔ کچھ مطالبات تو آسان تھے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، یہ چلو ٹھیک ہے، جسمانی تھوڑی سی مشقت ہے، اس میں کوئی جان و مال کا نقصان تو نہیں ہے۔
اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ آیا اب اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو، نکلو میدان میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اب ان کی ہمتیں جواب دینی شروع ہوئی کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو دوسرا بن گیا، ہمارے لیے تو بڑے نقصان کا اور بڑے جو ہے بڑے اندیشے کا معاملہ ہو گیا۔ اب وہ پہلے تو یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو کر کھڑا رہ جائے، ان کے جو قواعد عملی تھے جو جواب دے جاتے تھے، اور وہ جو ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بالکل شل ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن یہ پیچھے ہٹنا اسلام کے اندر اندر ہو رہا ہے، ابھی کفر کا کوئی اعلان وہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے اسلام چھوڑ دیا اور اب ہم کفر میں واپس جا رہے، نہیں۔ وہ کیا شروع ہوا، پہلے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، حضور مجھے تو یہ مجبوری ہے، میں اس لیے نہیں جا سکتا، میں ضرور جاتا، میں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ جنگ میں چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں سب سے آگے ہوتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جھوٹے بہانے بنانا، یہاں سے وہ مرض جو ہے شروع ہو گیا نفاق کا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ کبھی ہوئی کوتاہی ہوئی تو مان لیا کہ حضور مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے استغفار کریں، اللہ مجھے معاف فرما دے، کوتاہی ہوئی ہے آپ معاف فرمائیں۔ یہ بات یہاں تک تو معاملہ تھا ضعف ایمان کا۔ جب جھوٹ شروع ہو گیا، جھوٹی جو ہے بہانے جھوٹے بنائے جانے لگے، تو یہاں سے نفاق کی پہلی مرضی شروع ہو گئی۔ اسے میں نے بارہا بیان کیا ہے، جیسے ٹی بی کی 3 سٹیجز ہوتی تھی، 3rd سٹیج میں جو مریض پہنچ جاتا تھا پھر اس کے شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں رہتی تھی۔ پہلی سٹیج میں ڈائگنوسس ہو جائے تو بہت غنیمت ہے، شفا ہو جائے گی، 2nd میں ہو جائے تب یہ امید ہے شفا ہو جائے گی، 3rd سٹیج میں مریض پہنچ گیا تو پھر اس زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اب علاج بڑھ گئے ہیں، دوائیں زیادہ بہتر سے بہتر آ گئی ہے، اب اور بات ہے، میں یہ ذرا پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو نفاق کی بھی پہلی سٹیج یہ ہے کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اگلی سٹیج کیا آئی، انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم بہانہ جب بناتے ہیں تو لوگ کچھ مسکراتے ہیں، زیر لب مسکراہٹ آتی ہے کہ لوگ پہچان گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا قسمیں کھانی شروع، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ قسمیں کھانا جو ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ 2nd سٹیج آ گئی۔ 3rd سٹیج میں ہوتا تھا کہ پھر انہیں دشمنی ہو جاتی تھی اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے، انہوں نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں صادق الایمان، جب پکارا جاتا ہے فوراً چل پڑتے ہیں، فوراً حاضر ہیں۔ جب یہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں تو ہم نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، اگر سب بیٹھے رہیں تو سب برابر رہیں گے، کوئی نمایاں نہیں ہوگا۔ تو اس سے ان کے دل میں دشمنی حضور کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، اور اہل ایمان کے لیے، صادق الایمان لوگوں کے لیے، یہ 3rd سٹیج تھی۔ ابھی یہاں گفتگو ان سے ہو رہی ہے جو ابھی 1st یا 2nd سٹیج میں ہے کہ دیکھو یہ رفتہ 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 تم پیچھے ہٹ رہے ہو، ایک ایک قدم، پس پائی کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے، پس پائی، ایک قدم، رخ سامنے ہی ہے، پس پائی کے اندر ایک ہوتا دوڑنا، بھاگ جانا، وہ تو آپ پیٹھ موڑ کر بھاگتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ رخ تو ادھر ہی ہے، آپ کے سامنے دشمن کی فوج ہے، آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی ہے، آپ بھاگے نہیں ہیں، لیکن پسپا ہو رہا ہے، آرڈرلی ریٹریٹ، وہ ریٹریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ پسپائی جو ہو رہی ہے یہ اسلام کے دائرے کے اندر اندر ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ لوگ بالآخر جب 3rd سٹیج کو پہنچ جاتے تھے تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ ایک مصیبت جو ہے مول لے لی ہے، قریش سے ٹکرا گئے ہیں، بھلا کوئی عقل کی بات ہے قریش جیسی طاقت کے ساتھ ٹکر مول لے لینا؟ یہ تو بات سمجھ کی نہیں ہے۔ لہذا ان کو جب کہا جاتا تھا آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی مانی جو بے وقوف ہیں؟ یہ تو تن من دھن ہر وقت حاضر کر دیتے ہیں، ہر وقت جو ہے ہر شے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، ہم تو ایسے بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو گویا کہ دیوانے ہیں، مجنوں ہیں۔ لہذا ان کو کہا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے، جبکہ وہ پہلی قسم کا نفاق جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم منافق ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، جس کی ایک مثال سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ یہ جو بہت بڑا ایک جو ہے مسلمانوں کا جو ہے
ایک بڑا وقار قائم ہو گیا ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے، چاہے اس سے کتنی ہی تکلیف دی جائے، کتنی مصیبتیں برداشت کرے، وہ واپس نہیں جاتا۔ تو اس سے جو دھاک بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی، اس کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ایمان لانے کا اعلان کرو، دن بھر محمد کی صحبت اختیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو مرتد ہو جاؤ، اجی ہم نے دیکھ لیا قریب آ کر، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دور سے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے محمد اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریب آ کر ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں، تاکہ کچھ اور لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ کچھ ذرا سا بھی جس کے اندر ضعف ایمان کا معاملہ ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس تدبیر سے ان کے اندر بھی وہ شکوک و شبہات بڑھتے کہ یہ لوگ تھے، بڑے شریف لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے ان کے، وہ آئے تھے بڑے خلوص سے آئے تھے، ایمان لائے تھے، دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، اور شام کو انہوں نے کہہ دیا یہ کہ ہم نے دیکھ لیا، تو بہرحال کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا، آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا جس کے بل پر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تو یہ سازش تھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ صبح ایمان لائے تب بھی کفر کے ساتھ، داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ، اور نکلے تو کفر کے ساتھ، ان کو ایمان تو ایک منٹ کے لیے بھی نصیب ہوا ہی نہیں۔ لیکن یہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، یہ ایمان لائے تھے اور صدق کے دل سے ایمان لائے تھے، لیکن کمزور مزاج کے لوگ تھے، ان کی قوت ارادی مضبوط نہیں تھی۔ وہ اس لیے جب مرحلہ آیا انفاق اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا، تو پھر پسپائی اختیار کی، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ دائرہ ایمان سے تو بالکل خارج ہو گئے، ہاں دائرہ اسلام میں رہ گئے۔ وہ تب مرے گا تو اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی، وہ مسلمانوں میں تو شمار رہے گا، اس لیے کہ اس نے کوئی اعلان نہیں کیا، اپنے ارتداد کا جو ہے اعلان نہیں کیا، اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اسلام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا قانوناً وہ مسلمان تو رہے گا لیکن دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب ایسے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی پسپائی اختیار کرے گا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہاں پہ کیا چیز محذوف ہے؟ تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے ہی مدد سے، انہی کے تعاون سے دین کا کام چل سکتا تھا ورنہ چلے گا نہیں، بلکہ اللہ انہیں ہٹائے گا، تمہیں ہٹائے گا اور قوم لے آئے گا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے بہت پہلے سورہ مائدہ سے بہت پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہوئی، غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے آخر میں فرمایا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دیکھو اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے اس مشن سے جو تمہارے حوالے کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے ناطے جو مشن اب تمہارے حوالے کیا گیا ہے، اگر اسے پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ اپنے دین کا جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ یہ معاملہ جو تھا یہ پہلے سے دھمکی موجود تھی، اب یہاں اس کا اعادہ ہو رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ چھپر جو ہے تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے، یہ صاحبان جو ہے اگر تم نہ اس کو سہارا دو تو یہ تو گر جائے گا، نہیں، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ تمہیں ہٹائے گا اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اب یہ اور لوگ کیسے ہوں گے؟ یہ تین اوصاف کے یہاں پہ گروپ آ رہے ہیں، جوڑے آ رہے ہیں، اور یہ بڑے اہم ہیں، یعنی جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ جن سے راضی ہے، اللہ جن سے خوش ہے، ان کے بارے میں تین جوڑے آئے، یحبہم ویحبونہ۔ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ یحبہم پہلے ہے، ویحبونہ بعد میں ہے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ محبت جو ہے اہل ایمان کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ تو صاف فرما دیا گیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے، اپنے والدین کے مقابلے میں، اپنے بھائی بندوں کے مقابلے میں، اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، مال و دولت کے مقابلے میں، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اے مسلمانوں،
اے نام نہاد مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ دار مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور اپنے رشتہ دار عشیرتکم، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، بڑی محنت سے جمایا ہے دھندا اور کاروبار، اور وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں، وہ مکانات، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ جو تم نے تیار کیے ہیں اور وہ بہت تمہیں پسند ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو جاؤ بیٹھو، انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو محبت میں جب تک کہ اہل ایمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب سے آگے نہ چلا جائے، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو، کرو، لیکن اللہ کی محبت کے نیچے نیچے۔ شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، اللہ کی محبت کے نیچے نیچے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سب سے اونچی رہنی چاہیے۔ وطن سے محبت، حب الوطن من الایمان، ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب کی محبت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائے۔ تو یہ تمام محبتیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے رہنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک نکتہ عجیب ہے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ عام طور پر ہمارا گمان اور خیال یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہی ترتیب آتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا اسی طرح اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں ترتیب الٹی ہے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں بہت باریک نکتہ ہے کہ اصل میں اگرچہ شکل یہی ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، ٹھیک، لیکن ہدایت کی طلب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کی عطا سے ہے، اس کی دین سے، اس کی بخشش سے، اپنے آپ ہمارے کچھ کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ داد اورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔ اللہ کا کسی کو کچھ دینا اس سے مشروط نہیں ہے کہ اس شخص میں اس کی صلاحیت موجود ہو، قابلیت شرط نیست، داد اورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔ قابلیت کا پیدا ہو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی سخاوت ہے۔ اللہ نے ہی تمہارے اندر وہ قابلیت پیدا کر دی ہے، اللہ ہی نے تمہارے اندر وہ طلب پیدا کر دی ہے۔ اب یہ طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس طلب کو پورا بھی کرے گا اور تمہیں ہدایت دے گا۔ تو یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ جوڑا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کمزور، ذلیل کہتے ہیں نرم شے کو، کمزور شے کو۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت بھاری، بہت سخت پتھر۔ یہ اصل میں اس کو کہا اقبال نے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہی بات جو ہے سورہ فتح میں بھی آئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ دو صفات جو ہے اہل ایمان میں، اور سچے صادق الایمان لوگ جو اقامت دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوں، ان کے اندر یہ کامریڈ شپ ہونی چاہیے، آپس کی محبت ہونی چاہیے، آپس کی اخوت ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان تو بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ یہ اخوت، محبت، یہ اہل ایمان کے اندر ہونی مطلوب ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ نرم بھی ہوں، آپ کے مومن بھائی نے آپ نے کچھ کہہ بھی دیا آپ کو تو آپ معاف کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ کہیں آپ کو اس نے کچھ تھوڑی سی دل کو ٹھیس پہنچا بھی دی تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا، اس لیے کہ آپ نرمی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن کافروں کے مقابلے میں سخت، انہیں کہیں انگلی دھسانے کا موقع نہ مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نرم رویے کی وجہ سے انہیں توقع پیدا ہو جائے کہ تمہیں بھی مرتد کر کے لے جائیں گے۔
تمہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیں گے، تمہیں بھی اسلام سے روگردان کر دیں گے، کہیں یہ توقع پیدا نہ ہو جائے۔ لہذا وہ رویہ جو ہے اتنا سخت رہنا چاہیے۔ اشداء علی الکفار، کفار پر نہایت شدید، نہایت سخت، نہایت بھاری۔ رحماء بینہم، آپس میں رحیم، آپس میں ایک دوسرے پر رحمت رکھنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و اخلاص کرنے والے، والمتبادلین فیہا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے والے، والمتجالسین فیہا، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے، والمتبادلین فیہا، میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، والمتزاورین فیہا، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، والمتحابین فیہا، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں، میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں، تو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ تو یہ ہے رحماء بینہم۔ تو پہلی صفت ان کی کیا تھی؟ یحبونہ، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے۔ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت۔ معلوم ہو جاتا یہ بش کو بھی کہ یہ تو انگلی دھسانے کی جگہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا صدر جو ہے یہ تو پتھر کی طرح ڈٹا ہوا ہے، چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے۔ یہ محسوس ہوتا اسے، جواب وہ ملتا اگر اللہ پر ایمان ہوتا، یقیناً ایسا ہوتا۔ اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ تو قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کمزور فوج، ایک چھوٹی فوج جو ہے وہ بڑی فوج پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ غزوہ بدر میں 3 گنا پر غلبہ حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ لیکن یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ یقین ہوتا تو یقیناً اس طرح پتاشے کی طرح ہمارا صدر نہ بیٹھتا، لیکن چونکہ وہ یقین نہیں، دل میں تو روگ ہے، ضعف ایمان ہے، یہ نفاق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کسی کے دل کی وہ بیماری جو ہے وہ نفاق کی حد تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو آثار اور قرائن ہیں وہ تو یہی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان جو ممالک ہیں ان کے جو قائدین ہیں، ان کے جو سربراہان مملکت ہیں، منافقین پر مشتمل ہے، نفاق انتہائی آخری درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ لہذا ان کا حال کیا ہے؟ اللہ پر چونکہ بھروسہ نہیں ہے لہذا وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گئے۔ لیکن اگر ایمان ہوتا تو معلوم ہو جاتا، بش کو بھی اور پاول کو بھی اور کسی کو بھی، کوئی پاول ہوتا یا پاگل ہوتا، سب کو نظر آ جاتا کہ یہ تو پتھر کی چٹان کی طرح کھڑا ہوا شخص ہے، لیکن نہیں۔ تو فرمایا یحبہم و یحبونہ، اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور ہرگز اندیشہ نہیں رکھیں گے، ہرگز خوف نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا۔ یہاں بھی ذرا باریک نکتہ ہے۔ پہلی بات تو واضح ہے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، جہاد اور قتال اللہ کی راہ میں ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان ہے ہی دیے، سورہ حجرات کی آیت کی روح سے ایمان کی ڈیفینیشن میں جہاد شامل ہے، قتال شامل ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اہل ایمان تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ۔ جہاد جو ہے وہ تو انٹیگرل پارٹ آف ایمان، ایمان کا جزو لا ینفک، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان سے جدا ہونے والی شے ہے ہی نہیں۔ تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں اندیشہ رکھیں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ یہ ملامت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے اپنے اندر اگر ضعف ہے ایمان کا اور نفاق کے بیج پڑ چکے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوگا، وہ تو کند ہم جنس باہم جنس پرواز۔ اب اگر کسی وقت آپ کے اندر ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھی اور آپ نے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی طرف قدم کوئی بڑھایا تو وہ ملامت کریں، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری بھی مت مانی گئی ہے، تم بھی ان پاگلوں کی طرح پاگل ہو گئے ہو، یہ دیوانے ہیں۔ یہ لوگ دیوانے جو ہیں
تم بھی ان دیوانوں کی طرح جو ہے دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ ملامت، دیکھو ذرا سوچو، تمہاری بچیاں ہیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ کیا کہ ادھر پکارا اور یہاں سب کچھ حاضر کر دیا، جو کچھ اپنے پاس تھا وہ لا کر پیش کر دیا۔ کوئی آگے کا، کوئی پس و پیش کا کوئی خیال ہونا چاہیے، دائیں بائیں کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں کل کے لیے بھی کوئی بچا کے رکھنا چاہیے، بچایا اس کے تم نے سارا کا سارا لا کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ یہ ملامت ہوتی ہے جو ہمدردی کے انداز میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈرانا، دھمکانا، تشدد، کسی اور طریقے سے جو ہے ایک پریشرائز کرنا۔ ایک یہ ہے کہ ہمدردی کے انداز، دیکھو بھائی عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، کچھ سوچ کے چلو آگے۔ یہ بالکل جو ہے دیوانوں کی طرح جو ہے بالکل دیوانے بن کر اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی ملامتوں سے، یہ محبت آمیز قسم کی ملامت، یہ ہمدردی والی ملامت کہ مت آگے بڑھو، ان سے بالکل اثر انداز نہیں، اثر پذیر نہیں ہوں گے، ان کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر، ہمیں یہ فضل عطا فرما دے، ہمیں اپنے دین کے لیے تن من دھن لگانے کی ہمت اور ارادہ اور عزیمت عطا کر دے۔ تو وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے فضل اللہ کا، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے فضل کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بے انتہا ہے، لا متناہی ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لہذا اس کا خزانہ فضل کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لاکھوں کا، کروڑوں، اربوں اگر اہل ایمان تاریخ انسانی میں پیدا ہوئے یا ہوں گے قیامت تک، سب پر اللہ تعالیٰ کا وہ فضل جو ہے اس کا جو ہے لنگر کھلا رہے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کا فضل جو ہے بہت وسعت والا ہے، لیکن علیم بھی ہے۔ علیم کی شرط یہ ہے، یہ فضل دیتا اسی کو ہے جو اس کا حقدار ہو۔ یہ فضل جو ہے ایسے ہی تقسیم نہیں ہوتا، یہ یوں ہی نہیں بانٹا جاتا، بلکہ اس کے لیے جو حقدار ہوں، جو ان تین جوڑوں پر صفات جو ہیں، جو تین صفات کے جوڑے ان پر پورے اترے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ اگر 6 باتیں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے واسع ہے، بہت وسعت والا ہے، اس کا فضل جو ہے اس کے خزانے لا متناہی ہیں، لیکن وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کون اس کا حقدار ہے، وہ اسی کو دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اب یہاں کیونکہ دیکھیے اس آیت میں اشارہ کیا تھا، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے ولی مت بناؤ۔ اچھا، یہ تو اہل ایمان سے خطاب ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک کشاکش جاری ہے، ابھی مقابلہ ہے۔ مقابلے میں ایسا بھی ہوا کہ غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہو گئی مسلمانوں کو، کفار کے 70 سردار، بڑے بڑے لوگ، چوٹی کے لوگ مارے گئے مشرکین مکہ میں سے، اور مسلمانوں کو نقصان بہت تھوڑا پہنچا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے 13 موقع پر میدان بدر میں، اور ایک زخمی ہو گئے تھے، وہ بعد میں مدینے واپس آتے ہوئے اس کے سفر کے دوران انتقال ہو گیا، 14 ہو گئے۔ لیکن یہ جو اپ موومنٹ تھی، یہ 1 سال کے بعد ڈاؤن بھی آ گئی، مسلمانوں ہی کی ایک غلطی سے غزوہ احد کے اندر پانسا پلٹ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس میں چوٹی کے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ، مصعب بن عمیر جن کے وجہ سے، جن کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں انقلاب آ گیا، وہی معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، شہید ہو گئے۔ تو یہ معاملہ ابھی جو ہے، یوں سمجھئے
کہ یہ ابھی چل رہی ہے، رسہ کشی ہو رہی ہے۔ جب رسہ کشی ٹگ آف وار کبھی ہوا کرتی تھی اسکولوں کے اندر، تو کیا تھا، کبھی ایک طرف والے ذرا کھینچ کر 2-4 قدم بڑی مشکل سے لے گئے ہیں، پھر اچانک ادھر نے جھٹکا مارا ہے اور پھر وہ اپنی طرف لے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کشاکش، کھینچنا، ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جب تک یہ کشاکش جاری ہے کچھ پتہ نہیں کس کو جیت ہو جائے، کیا پتہ کفار کامیاب ہو جائے۔ تو کفار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ گڈ آفیسز اپنے بنا کر رکھو، ان کے ساتھ بھی کوئی دوستیاں رکھو، کوئی مراسم رکھو، کچھ ان پر احسانات بھی کرو، تاکہ ایک وقت میں جا کر کہہ سکو دیکھو ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہیں بر وقت یہ اطلاع پہنچا دی تھی، تاکہ ہمارے احسان کو مان کر اب ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور کیا پتہ مسلمان کامیاب ہو جائے، لہذا ادھر سے بھی رشتہ توڑنا نہیں ہے، رشتہ جڑا رہے، مسلمان رہو۔ یہ ان کی کیفیت تھی مصلحت کوشی کی وجہ سے، چونکہ دنیا ان کا مطلوب تھی، آخرت نہیں تھی۔ اگر ایمان یقین والا ایمان ہو تو آخرت مطلوب ہو جاتی ہے، پھر ہر چیز بعد آباد والا معاملہ ہوتا، اب جو ہو سو ہو، جو بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، جو انجام بھی ہو۔ یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے، ہر چیز بعد آباد ماں کشتی در آب انداختے، اب ہر جو ہو سو ہو، ہم نے تو کشتی دریا میں ڈال دی ہے۔ یا جیسے آپ کو معلوم ہے طارق بن زیاد نے کیا تھا، اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ واپس جانے کا کسی کو خیال ہی نہ آئے کہ واپس جائیں گے تو ہم یہاں سے پھر کشتیوں میں سوار ہو کر اور شمالی افریقہ چلے جائیں گے، ہسپانیہ سے نہیں، معلوم ہو کہ راستہ پیچھے ہے ہی نہیں، اب تو یہیں مرنا ہے، یہیں کٹنا ہے، اور یہیں پر یا جیتنا ہے اور یا جو بھی اپنی جانیں دے دینی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے صاحب ایمان کا۔ منافق جو ہے وہ اس کے برعکس، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، وہ تو اپنی مصلحت کے ساتھ ہے، اپنے مفاد کے ساتھ ہے، اور اپنے مفاد کے ساتھ they want to keep good offices with both the parties۔ ذرا کوئی اچھے مناسب ان سے بھی رہیں اور ان کو بھی بتایا جا سکے کہ بر وقت ہم نے آپ کو اطلاعات دے دی تھی، دیکھیں فلاں وقت میں ہم نے آپ کو بچایا تھا مسلمانوں کی چارج سے، اور مسلمانوں کی جو بھی ان کی تدبیر تھی اس سے ہم نے آپ کو بچایا تھا۔ اور مسلمان ہوں گے تو کہیں گے انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ تھے ہی نا، آخر آپ کے ساتھ تھے، ہم مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، لہذا فتح ہوئی ہے تو اس کے جو بھی سپوائلز جو فتح کے ہیں، سپوائلز آف وکٹری، اگر مال غنیمت حاصل ہو رہا تو ہمارا حصہ برابر کا ہے۔ اب یہ ہے وہ ولایت کا کانسیپٹ۔ اہل ایمان کے لیے ولی کون ہے، یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے۔ بندہ مومن کو جان لینا چاہیے میرا ولی کون ہے۔ انما، یہ انما کلمہ حصر ہے، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی تو ہے اللہ، نمبر 1، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور تیسرے جو اہل ایمان ہے۔ یہ ہے تمہارا حلقہ ولایت۔ اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اللہ کا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ ولایت باہمی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی، اہل ایمان اللہ کے ولی۔ یہاں فرمایا انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے تو نوٹ کر لو کہ تمہارا ولی حقیقتاً اصلاً وہ تو اللہ ہے، وہ رسول ہو، پھر نمبر 2 اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے لیے بہت رحیم ہے، شفیق ہے، تمہارے اوپر کوئی سختی آتی ہے تو اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے لیے وہ حریص علیکم بالمؤمنین رحیم، رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں رؤوف الرحیم ہے، اور ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر نیکی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور تیسرا پھر دائرہ تمہارا ولایت کا والذین آمنوا، لیکن والذین آمنوا کون ہے؟ ایک ہی آیت میں ابھی اس کی تشریح ہو رہی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہم راکعون۔ یہ ابھی میں عرض کروں گا یہاں یہ ہم راکعون کس معنی میں آ رہا ہے، اس کو عام طور پر لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، عام ترجمہ یہ کیا ہے، ظاہر بات ہے یقیمون الصلاۃ سب کو معلوم ہے، نماز قائم کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کی تو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اسلام کے پلرز ہیں. یہ تو جو بھی ہے بنی الاسلام علی خمس، ان 5 میں سے 2 پلرز جو ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ. وَهُمْ راکعون، یہ ایک علیحدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، وہ گردن اکڑا کر نہیں چلتے، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں علو نہیں ہوتا، اپنی سربلندی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر تواضع، عاجزی یہ ہوتی ہے. لیکن یہاں اس کا خاص تعلق ہے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر. اصل میں زکوٰۃ دینے میں کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اونچا ہے، اس کا نیچا ہے. دینے والا، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ اوپر کا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے کا ہے. تو اس موقع پر احساس ہو سکتا ہے میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے، یہ گھٹیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے. یہ وقت ہے خاص طور پر کہ یہاں پر عجز ہونا چاہیے، یہاں پر تواضع ہونی چاہیے، یہاں یہ کام جھک کر کرنا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر جو نکتہ سمجھنے کا ہے، سورہ بقرہ میں جو 2 رکوع آئے ہیں انفاق پر، اس انفاق کے ضمن میں آخری بات کیا آئی ہے؟ اس انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ مفلس لوگ جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، وہ لوگ جو ہمہ وقت اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی معاش کے لیے. اب آپ کو معلوم ہے اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے، کوئی ان میں سے کام نہیں کر رہا، حضور کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، حضور کی تعلیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور کبھی حضور کے پاس مطالبہ آتا ہے کہ ہمارے کچھ اپنے مبلغ ہمارے ہاں بھیج دیجئے، حضور بھیج دیتے ہیں. یہ لوگ ہمتن کارکن ہیں. اور یہ ہمتن کارکن جو ہیں ہول ٹائم، یہ کوئی امپلائیز نہیں تھے، ان کی کوئی تنخواہیں نہیں تھیں، ان کے کوئی مشاہرے نہیں تھے، ان کے کوئی اور اس طرح کے جو ہیں وہ معاوضے کی ریمونریشن کی شکلیں نہیں تھیں، بلکہ کچھ آ گیا ہے صدقہ خیرات، کہیں سے کوئی بات آ گئی ہے تو کھا لیا ہے، نہیں تو بھوکے سو گئے. کئی وقت کے فاقے پڑتے تھے. اس کے علاوہ بھی ایسے فقراء صحابہ تھے جو اصحاب صفہ میں سے نہیں تھے، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے دین کی دعوت و تبلیغ کے، ہمہ وقت. اب ایسے لوگ جو دین کے کام میں احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس طرح گر گئے ہیں، اس طرح اس کی مصروفیات جو ہیں وہ اقامت دین کی جد و جہد میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے ممکن نہیں اپنی معاش پیدا کرنا. معاش کے لیے بھاگ دوڑ ہوگی، کچھ وقت لگے گا، کچھ قوت لگے گی، کچھ صلاحیت صرف ہوگی، تبھی تو آدمی معاش جو ہے پیدا کرے گا، ویسے تو نہیں ہو جائے گا. یہ لوگ سب سے بڑھ کر مستحق ہیں. لا یسألون الناس الحافا، تم انہیں پہچانو گے ان کو چہروں سے، وہ کبھی مانگیں گے نہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی جو ہے شخصیت کا وقار ہوتا ہے، وہ کبھی مانگنے والے نہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں، وہ بیگرز نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے، فاقے آ رہے تو جھیل رہے، برداشت کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ تم تلاش کرو انہیں اور تم تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ، اور اگر قبول کر لیں تو ان کے ممنون ہو جاؤ کہ انہوں نے قبول کیا ہے. یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بجائے اس کے کہ تم سمجھو کہ تم نے بڑا کوئی فضل کیا ہے، بڑا تیر مارا ہے، بڑی ان کی مدد کر دی ہے، بڑا ان پر احسان کیا ہے، بہت بڑا تم نے جو ہے نیکی کا کام کیا. نہیں، تم مانو ان کا احسان کہ انہوں نے اس تمہارے انفاق کو قبول کر لیا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہ ان آیات کا جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اختتامی آئے. اور جو کوئی واقعتاً ولی بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، وہی بات، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ تو ہے حقیقت، واقعہ. تمہارا ولی اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا اہل ایمان ہے. اب جس نے واقعی انہیں اپنا ولی بنا لیا اور ان سے باہر اپنی ولایت کے رشتے توڑ دیے، ولایت نہیں ہوگی، حسن سلوک ہو سکتا ہے، حسن سلوک کفار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے،
والدین فرض کیجئے مشرک ہیں، اب ظاہر بات ہے ولایت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ اہل ایمان ولایت کا رشتہ تو اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں حسن سلوک رہے گا، وبالوالدین احسانا، اگر ان کی ضرورت ہے پوری کرو، ان کی کوئی خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرو، یہ حسن سلوک رہے گا۔ لیکن ولایت کا تعلق جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ تو اس میں مزید وضاحت کر دی، اہل ایمان کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، لیکن اب اس حصے کو چھوڑ دیجئے، اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان۔ اب جنہوں نے واقعتاً یہ شکل اختیار کر لی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے واقعتاً ولی بنا لیا اور دوستی اختیار کر لی اور پشت پناہی اختیار کر لی، اللہ کی حاصل کر لی اور اس کے رسول کی، والذین آمنوا، اور ان کے جو اہل ایمان ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب یہاں پہ یوں سمجھیے کہ محذوف ہے فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اگر کھولیں گے تو جملہ یوں بنے گا، جو لوگ یہ شرطیں پوری کر دیں کہ ان کا ولایت باہمی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے دائرے میں محدود ہو گیا، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہیں، حزب ہیں۔ اب یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں یہاں پہ حزب اللہ کا لفظ آیا ہے، اور سورہ مجادلہ میں پھر حزب اللہ کا لفظ بھی آیا، حزب الشیطان بھی آیا۔ دو ہی پارٹیاں دنیا میں ہیں، شیطان کی پارٹی ہے، اس کے چیلے چانٹے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اور اللہ کے دین کے خادم ہیں، تو دو ہی ہیں حزب، حزب الشیطان، حزب اللہ۔ تو حزب الشیطان جو ہے اس کے بارے میں وہاں فرمایا گیا کہ وہ تو خاسرون میں سے، هم الخاسرون، وہ تو تنہا ہوں گے، برباد ہوں گے۔ وقتی طور پر انہیں کوئی فتح مل بھی جائے، وقتی طور پر ان کا جو ہے آپ کو نظر آئے کہ انہیں تو بڑا عروج حاصل ہے، وہ کیسے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کی قدرت جو ہے کسی وقت آنے واحد میں وہ بڑی سے بڑی طاقت کو جو ہے نسیہ منسیہ کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے رہے یہ بات کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ اولئک حزب اللہ، وہاں الفاظ یہی آئے ہیں، وہ اللہ کے حزب والے ہیں، اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہاں آیا ہے اللہ کی ہی پارٹی جو ہے وہی فلاح پانے والی، جو آخری کامیابی ہے آخرت کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کی جو حزب، اللہ کی پارٹی میں جو شامل ہو جائیں گے انہی کو ملے گی۔ یہاں فرمایا کہ فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، کہ یہ جو کشاکش چل رہی ہے، چونکہ اسی کے پس منظر میں ساری بات ہو رہی تھی، اسی کے بین سطور بات چل رہی تھی، یہ کشاکش بالآخر ختم ہوگی، اور ختم اسی طور سے ہوگی کہ غلبہ اللہ کی پارٹی کو حاصل ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اونچ نیچ آئے گی، اپ اینڈ ڈاؤن آ جائیں گے، کوئی غزوہ بدر ہوگا تو غزوہ احد کے اندر کوئی تکلیفیں بھی آ جائیں گی، کوئی نقصان بھی آ جائے گا، لیکن بالآخر فتح اور کامیابی جو ہے نصرت خداوندی کے طفیل اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ یہی معاملہ آج جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اور آخری مرتبہ تاریخ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا جو تصادم ہے وہ ہونے والا ہے، اور اس کو علامہ اقبال نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو تصادم ہے کتاب الملاحم میں جس کا تذکرہ ہے احادیث نبوی کے اندر، ایک بڑے ٹکراؤ ہونے والے ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، الملحمۃ العظمیٰ ہونے والی ہے، بڑی عظیم جنگ، جسے عام طور پر آپ کہہ دیتے ہیں ورلڈ وار 3، زیادہ دور نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے فضا تیار ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ معاملہ جو ہے کہ یہ آپس میں دوست بنا دیے گئے یہودی اور عیسائی اعلی کار بن گئے یہودیوں کے، یہ آخری مسلمانوں کے ساتھ آخری ٹکراؤ اس کا جو ہے بندوبست ہو رہا ہے۔ لاسٹ کروسیڈ، یہ آخری کروسیڈ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ پورا یورپ پھر جمع ہو رہا ہے، ہو گیا ہے تقریباً، کچھ تھوڑی نسلیں ابھی رہ گئے ہیں، باقی پورا یورپ ایک ہو چکا ہے، اور یہ گریٹ رومن امپائر ہے جو ریوائیو کر لی گئی، اور یہ کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ آخری کروسیڈ ہو اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سب سے بڑا جہاد، ان کا جہاد ہے، وہ بھی جہاد تھا۔ کروسیڈرز جو آئے تھے کہاں سے چل کر آئے تھے، ذرا اندازہ کیجئے، کہاں فلسطین، کہاں برطانیہ،
کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹڈ آف انگلینڈ چلا آ رہا ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، یہاں کے لوگ، سوئٹزرلینڈ، کہاں کہاں کے لوگ چلے آ رہے، فوج در فوج، ویو در ویو، ایک لہر آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 200-250 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ 88 برس تو ایک مرتبہ یروشلم جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا رہا، سن 1099 عیسوی سے لے کر اور 1187 عیسوی تک۔ اس کے بعد بھی ایک مرتبہ 14 یا 16 برس کے لیے پھر عیسائیوں کا قبضہ اس پر ہوا ہے۔ یہ سارے جو معاملات تھے، اب وہ بھی ہوا تھا فرسٹ ملینیم کے بعد۔ 1000 سال جب پورا ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی امت کو، اس کے بعد فرسٹ ملینیم کے بعد سیکنڈ کے آغاز میں پوپ اربن ثانی نے وہ سور پھونکا تھا اور کرسیڈز کا جو ہے وہ اس نے ڈول ڈالا تھا، اور اس کے بعد یہ جو ہے اب پھر جو ہے تھرڈ ملینیم شروع ہو گیا ہے۔ 2000 سال پورے ہو گئے تو تیسرا ملینیم جو ہے پورا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے پوپ بینیڈکٹ 16 نے اب کیا کہا ہے، جرمنی میں جا کر جو تقریر کی ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ تو خونی مذہب ہے، اس نے کوئی خیر دیا ہی نہیں ہے، نوع انسانی کو کوئی بھلائی دی نہیں ہے، اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں، یہ پوپ کہہ رہا ہے۔ ایک اتنی اونچی ذمہ دار شخصیت جو ہے، تو آخر اس کے کہنے کے پیچھے کچھ ہے، کوئی نقشہ ہے، کوئی پلان ہے، اور وہ پلان جو ہے جو ان کے دشمن کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو رومن کیتھولکس ہیں ان کے دشمن ہیں پروٹیسٹنٹس، اور ان پروٹیسٹنٹس کا امریکہ میں ایک رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے نکلتا ہے، اور اس کے ایک پرچے کے اندر باقاعدہ یہ میری جو 2 کتابیں چھپے ہوئے ہیں، بین الاقوامی موجودہ بین الاقوامی حالات میں اسلام کا مستقبل اور پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، اس کے کور پہ میں نے وہ چیز دے رکھی ہے، تصویر دے رکھی ہے، جس میں اس نے لکھا ہے، اور یروشلم کی تصویر دے کر لکھا ہے، بہت خوبصورت تصویر ہے، لکھا ہے اس کے اوپر کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کروسیڈز جو تھے they were a matter of the past، جو کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے، اب کوئی کروسیڈ نہیں ہوگا، they are very wrong، preparations are under way، تیاریاں ہو رہی ہیں of the last crusade، جو بہت زیادہ خونریز ہوگی، بہت زیادہ تباہی آئے گی، اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ رومی یعنی عیسائی تم پر 80 جھنڈوں کے تحت حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ 12,000 آج کل ایک ڈویژن کی تعداد ہوتی ہے، 80 ڈویژن آرمی، یہ نیٹو کی جو کچھ جمع ہو رہی، کس لیے ہو رہی ہے؟ روس تو ختم ہو چکا، روس کی تو وہ حیثیت نہیں رہی، یو ایس ایس آر جو ہے پگھل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، منتشر ہو گیا، اب کس کے خلاف ہے؟ یہ سارا اصل میں مسلم فنڈامنٹلزم کے خلاف ہے۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے کہیں رونما نہ ہو جائے، ہاں مذہب کی حیثیت سے رہے، روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، خانقاہوں میں ہو اللہ اور ہو حق کے نعرے لگتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم سیاسی میدان، معاشرتی میدان اور معاشی میدان میں چاہو گے کہ اسلام کی اقدار کو رائج کرو تو ہمارے دشمن ہیں، then you are fundamentalists and you are our enemies، اور ہم تمہیں ختم کر کے رہے۔ یہ معاملہ اب ہونے والا ہے، یہ جو کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اب ان کی دوستی کرنا، ان کے ساتھ گڈ آفیسز بنانا، ان سے خیر کی توقع، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، وہ تو ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کو تو پاکستان کھٹکتا ہے بری طریقے سے کہ ایک اتنا پسماندہ ملک ہے، ہر اعتبار سے فیلیور، لیکن ایٹمک بم ہے اس کے پاس، یہ کھٹکتا ہے، اور وہ نہ معلوم کس بہانے سے، کس انداز میں، کس طریقے سے وہ اسے ختم کریں۔ باقی ہوگا کیا وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو پامرد ہے مومن پہ بھروسہ۔ اگر پاکستان کے اہل ایمان جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور کمر کس لیں اور یہ صفات پیدا کر لیں، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ کہ ان کا ولی اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان، یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو کیا عجب کہ صورتحال بدل جائے اور تقدیر جو ہے دنیا کی تبدیل ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو